آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں نئی گورنمنٹ آ چکی ہے اور سی ایم محترمہ مریم نواز صاحبہ جس طرح ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے پنجاب کی سیاسی جو ہمیں راہداری ہے اس میں کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ انہوں نے حلف اٹھایا، ایسے ہی وہ تاریخی اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے جو ہے وہ آتے ہی اقدام کیے۔ اس وقت جو میں اہم ترین ایشو اٹھانے جا رہا ہوں راولپنڈی کا، وہ ہے میٹرو بس کا، میٹرو بس کے ملازمین کا، اور آگے ان ملازمین کی جو حق تلفی ہو رہی ہے وہ ایک نام نہاد سی کمپنی ہے، اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اس ٹھیکے کو ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہے وہ چلا رہے ہیں، ایک ریٹائرڈ میجر صاحب ہے وہ چلا رہے ہیں، اور انہوں نے اتنی دھونس، اتنی میں کہتا ہوں کہ شاید کوئی غنڈہ موالی بدماش اس طرح نہیں کرتا جس طرح دو یہ ریٹائرڈ صاحبان ان محنت کش مزدوروں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ سنانے جاؤں گا اور یہ آپ کے سامنے میں کھولوں گا تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا کہ یار ایسے لوگ بھی ہیں جو انسانیت کے نام پہ دھبا ہیں، جو انسانیت کے نام پہ ایک رذالت کی دوسری نئی مثال قائم کر رہے ہیں کہ آپ کیریئر آفیسرز رہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ ایک انتہائی اہم اور ذمہ دار پوسٹوں سے آئے اور آپ غریب لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ آپ پاکستان کی معاشی جو پسماندگی ہے اس کو بڑھانے میں اس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ لیسن دے رہے ہیں آئندہ آنے والی نسلوں کو کہ کوئی بندہ جو ہے وہ محنت اور مزدوری نہ کرے، اگر کرے تو بیگار کم میں کام کرے۔ اور میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو تھرڈ پارٹی انوینٹری ہوتی ہے، یہ تھرڈ پارٹی اسی طرح غریب آدمی کا، مزدور کا حق مارتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے راولپنڈی میٹرو بس اور اس کے سارے سفر سے۔ راولپنڈی میٹرو بس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک روٹ ہے جو صدر سے لے کر اسلام آباد تک، سیکٹریٹ تک ہمیں یہ میٹرو بس کا روٹ نظر آتا ہے۔ اب اس میٹرو بس کے روٹ میں ہوتا کیا ہے؟ یہ جو ہمیں ملازمین یہاں میٹرو بس میں، چاہے وہ کیشیئر کی صورت میں، چاہے وہ ٹوکن دیتے ہوئے، چاہے وہ صفائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہماری لینز بنوا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اب بٹھا رہے ہوتے ہیں اندر بس میں، یہ بنیادی طور پر جو انہوں نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ میٹرو بس کی جو کمپنی ہے اس کے ملازم نہیں ہے، یہ ایک تھرڈ پارٹی ہے جس کو میرے پاس بریگیڈیئر ریٹائرڈ پرویز صاحب ہیں وہ رن کر رہے ہیں میرے ذرائع کے مطابق، اور میجر ریٹائرڈ ظہور صاحب ہیں وہ رن کر رہے ہیں میرے ذرائع کے مطابق۔ اب یہاں جو میں حقائق آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ کسی نے سنائے نہیں ہیں، یہ کسی اور جگہ سے خبر نہیں آئی، یہ کسی نیوز ایجنسی سے نہیں آئی، یہ ڈائریکٹ آئی ہے ان ملازمین سے۔ نمبر ایک، ظلم کی انتہا دیکھیے کہ گزشتہ ماہ یا اس سے چند ہفتے پہلے ایک لڑکے کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کی تدفین کے پیسے نہیں دیے جاتے، الٹا جس دن روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی دفتر آتے ہوئے ڈیتھ ہوتی ہے اس دن کے بھی پیسے اس کی سیلری میں سے کاٹ کے اس کے غریب ماں باپ کو دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ چھٹی نہیں دیتے۔ اور اس بات کی جب کنفرمیشن کی تو کس نے کی؟ میٹرو کے ملازمین نے کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی ویکلی آف نہیں ہے، چھٹی سے مراد ویکلی آف یعنی آپ کا سنڈے کا جو ہوتا ہے، اور اس طرح کی آرگنائزیشن میں پیرالل آف ہوتے ہیں، اگر میرا سنڈے کو ہے تو میری جگہ جو شخص ڈیوٹی کر رہا ہے وہ منڈے کو کرے گا، لیکن چھٹی نہیں ہے، اگر آپ چھٹی کریں گے تو آپ کو پیسے کاٹ دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور نوجوان نے مجھے بتایا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تب میرے بھی پیسے کاٹ دیے، مجھے چھٹی نہیں دی اور مجھے زخمی حالت میں آنا پڑا۔ اسی طرح کچھ اور لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے گھر میں مرگ ہوگی، کسی کی والدہ فوت ہو گئی، کسی کے والد فوت ہو گئے، تب بھی چھٹی نہیں ملی، اس دن کے بھی پیسے کاٹے گئے۔ یعنی لوگوں کے غم اور خوشی ان کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں تو 5 سے 7 ماہ کے جو بقایا جات ہیں، 7 ماہ کے بقایا جات ان کے نہیں ادا کیے گئے، ذرائع نے کنفرم کیے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ اس میں سفر کرتے ہیں ان کو بھی کرایہ دینا پڑتا ہے۔ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی جو شخص اپنے ادارے میں کام کرتا ہے وہاں سے اگر اسے 100% نہ صحیح تو 50% اسے کوئی نہ کوئی فیسلٹی ملتی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کی سفری سہولیات بھی نہیں ہیں، اور اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی صحت کی سہولت نہیں ملتی، کوئی آپ کو میٹرنٹی لیو نہیں ملتی۔ خواتین نے بتایا کہ اگر پریگننسی کا ایشو آ جاتا ہے تو کوئی چھٹی نہیں ملتی، جبکہ پوری دنیا میں 3 ماہ کی چھٹیاں دی جاتی ہیں اور بما تنخواہ دی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد تنخواہ ٹائم پر نہیں دی جاتی، جو اپنی مزدوری ہے اتنی ذلالت کے بعد، اتنی مشقت کے بعد وہ بھی نہیں دی جاتی، اور تنخواہ جو ڈیسائیڈ کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک مزدور کی کم سے کم وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں اگلی چیز یہ ہے کہ جو مجھے چیزیں کنفرم ہوئی ہیں کہ آگے جو کمپنی کا اس کمپنی کے ساتھ یعنی میٹرو بس گورنمنٹ آف پنجاب کا جو اس کمپنی کے ساتھ ٹھیکہ ہے وہ تنخواہ کا اور ہے،
میں RTI ڈالوں گا, رائٹ ٹو انفارمیشن. اس کے تحت اس ایگریمنٹ کو پبلک ہونا چاہیے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی اور اس کمپنی کی طرف سے بھی, اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے جو ہمارے ذمہ داران ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں. اگر اس سارے معاملے کا نوٹس نہیں لیں گے تو یہ مزدور اسی طرح, یہ غریب آدمی اسی طرح پستا رہے گا کہ اس کی تنخواہ اور ڈیسائیڈ ہو رہی ہے, اسے مل اور رہی ہے, اور بیچ میں سے ایک بڑا اچھی ہینڈسم جو اس کی کمائی بنتی ہے وہ درمیان میں یہ لے کے جا رہے ہیں, کمیشن الگ لے رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جہاں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہاں پہ خواتین کی ہیوملیشن بہت زیادہ ہے, ہراسمنٹ کیسز ہیں, بیچاری بول نہیں رہی, غریب گھرانوں کی خواتین ہیں جن میں کوئی بیوہ ہے, کوئی یتیم ہے, کسی کا باپ بیمار ہے, کسی کا کیا سلسلہ ہے. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو خلق خدا کے ایشوز ہیں. مجھے ایوان میں ہونے والے کسی دنگل, کسی فساد, کسی لڑائی سے خدا شاہد ہے کوئی مطلب نہیں ہے. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی گردنوں میں سریے ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں ان کی گردنوں میں سریے نہیں ہیں, پوری سٹیل کی جو فیکٹری ہے نا وہ ہے. کیونکہ یہ اگر فیکٹری نہ ہو تو یہ اللہ کی مخلوق کو اس طرح تنگ کریں, یہ اس طرح کی حرکتیں کریں, یہ ایٹیچیوڈ اپنائیں. میں مطلب یہاں پہ سمجھ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیوں کمشنر راولپنڈی سیف انور جپا نے اس سارے معاملے کا نوٹس نہیں لیا. مجھے کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سارے معاملے پہ ابھی تک چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹس کیوں نہیں لیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ابھی تک نوٹس کیوں نہیں لیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ اب CM چلیں, اب آئی ہیں, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے, اور میں کوشش کروں گا کہ میری یہ بات اور آواز جو ہے ڈائریکٹ مریم بی بی تک پہنچے. آپ سے گزارش ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ غریب ملازمین آپ کو دعائیں دیں گے. پھر آپ سفری سہولیات کی طرف آئیں تو مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ بسز کی تعداد کم ہے, کھچا کھچ بسز بھری ہوئی ہوتی ہیں. خواتین یہ کہتی ہیں جی کہ خواتین کے سیکشن میں بھی پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. صفائی کا جو ستھرائی کا معاملہ ہے وہ غریب لڑکے ہم دیکھتے ہیں لگے ہوتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ فٹ پاتھ دیکھیں, سٹیئرز دیکھیں, چیزیں دیکھیں. تو اینڈ آف دی ڈے اگر بات آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اس میٹرو بس کا پورا آوا بگڑا ہوا ہے. پھر اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, سبسڈی تو آپ دے رہے ہیں, لیکن جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, کبھی آپ نے جو ٹکٹ کاؤنٹر ہے, جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو اس کی چیزیں ہیں, وہ اسکیمز چیک کیے ہیں, کبھی کروائے ہیں آپ نے؟ ذرا اس طرف بھی توجہ دیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کیونکہ یہ جو ریٹائرڈ بریگیڈیئر صاحب ہیں, یہ جو ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں, یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں, ان کے خلاف تو کوئی بھی نہیں بات کر سکتا. جو بات کرے گا وہ بیچارہ, ظاہری سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے وہ مارا جائے گا, لیکن جان اللہ کو دینی ہے. ان غریب لوگوں کی آواز میں بنا ہوں, شکر الحمدللہ, اور جب تک انہیں انصاف نہیں ملے گا تب تک میں بولتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.